اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام ہو اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ذرا ایک لمحے کے لیے جہاں ہیں وہیں رک جائیں۔ فون ہاتھ میں ہے، دل دھڑک رہا ہے، سانس چل رہی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سانس، یہ وقت، یہ لمحہ ہمارے حق میں ہے یا ہمارے خلاف؟ ناظرین اکرام، ہم سب اپنی زندگی میں بہت سے سودے کرتے ہیں، کبھی وقت کا سودا، کبھی محنت کا سودا، کبھی دنیا کا سودا، لیکن ایک سودا ہے جو ہم ہر صبح کرتے ہیں، بغیر زبان سے کہے، بغیر کسی گواہ کے، اور وہ سودا ہے اپنی جان کا، اپنے نفس کا، اپنے انجام کا۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث آپ سننے جا رہے ہیں، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ آئینہ ہے۔ اگر آپ سچے دل سے سنیں تو یہ حدیث آپ کو آپ کا اصل چہرہ دکھائے گی۔ یہ حدیث آپ سے پوچھے گی، کیا تمہاری پاکیزگی واقعی ایمان ہے؟ کیا تمہاری نماز واقعی نور ہے؟ کیا قرآن پاک تمہارے حق میں کھڑا ہوگا یا تمہارے خلاف؟ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں، یہ اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے ہے۔ اس لیے گزارش ہے، جلدی مت کریں، دل لگا کر سنیں، کیوں نہ کہ ہو سکتا ہے یہ حدیث آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتی ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں اور زمین کے درمیان کی وسط کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے۔ قرآن پاک تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف ہے؟ ہر انسان صبح کے وقت اپنا سودا کرتا ہے، یا تو اپنے نفس کو آزاد کر لیتا ہے یا اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ صحیح مسلم شریف سے۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے، اس سے مراد صرف جسم کی صفائی نہیں بلکہ ظاہری پاکیزگی، وضو، غسل، کپڑے، بدن اور جگہ کی پاکیزگی ہے۔ باطنی پاکیزگی، دل کو شرک سے پاک رکھنا، حسد، تکبر، کینہ سے بچانا، نیت کو خالص ہونا چاہیے، چنانکہ نماز جیسی عظیم عبادت طہارت کے بغیر قبول نہیں، اسی لیے طہارت کو ایمان کا نصف قرار دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتی ہے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہے، شکر کا جامع کلمہ ہے، زبان کا عمل ہے، مگر وزن بہت زیادہ۔ مطلب یہ ہے، ایک سچا الحمدللہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں اور زمین کو بھر دیتا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں بلکہ عظمت اجر کا بیان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو ہر نقص سے پاک ماننا، الحمدللہ اللہ کی کامل تعریف کرنا ہے۔ یہ دونوں ذکر ایمان کو تازہ کرتے ہیں، دل کو نور سے بھرتے ہیں، اجر میں بے انتہا وسعت رکھتے ہیں۔ نماز نور ہے، نور سے مراد ہے دل کا نور، گناہوں سے نفرت، اللہ کی یاد، چہرے کا نور، نیکی کی پہچان، راستے کا نور، دنیا میں ہدایت، قبر میں روشنی، پل صراط پر نور۔ جو نماز چھوڑ دے وہ اس نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ صدقہ دلیل ہے، یعنی صدقہ ایمان کا سچا ہونے کی دلیل ہے، کیوں نہ کہ مال انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا ایمان سچا ہے۔ صبر روشنی ہے، یہاں نور اور روشنی میں فرق ہے۔ نور خود روشن اور دوسروں کو بھی روشن کرے، روشنی مشکل کے بعد آتی ہے، صبر نفس پر بھاری ہوتا ہے، تکلیف میں کیا جاتا ہے، مگر آخر کار نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک تمہارے حق میں ہے یا تمہارے خلاف ہے؟ قرآن اگر پڑھا، سمجھا اور اس پر عمل کیا جائے تو تمہارے حق میں گواہی دے گا، لیکن اگر پڑھ کر چھوڑ دیا جائے، حکم جان کر نہ ماننا،
تو تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا۔ ہر انسان صبح اپنا سودا کرتا ہے، یہ ایک گہرا جملہ ہے۔ ہر دن ایک نئی زندگی، ایک نئی زندگی، ایک نیا موقع، ایک نیا امتحان۔ انسان اپنے وقت، عمل اور نیت سے سودا کرتا ہے، یا تو خود کو آزاد کرتا ہے یا ہلاک کرتا ہے۔ نیک اعمال میں نماز، ذکر، صدقہ، صبر، انسان خود کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے، غفلت سے نکالتا ہے، نافرمانی سے بچتا ہے، خواہشات سے بھی بچتا ہے۔ خود کو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے۔ گناہ، غفلت، نافرمانی، خواہش، انسان خود کو خود ہی تباہ کر لیتا ہے۔ الزام کسی اور پر نہیں، فیصلہ خود انسان کا ہوتا ہے۔ اس حدیث کا جامع پیغام، اور یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں بلکہ پاکیزگی ہے، ذکر میں ہے، نماز میں ہے، صدقے میں ہے، صبر میں ہے اور شکر میں بھی ہے۔ قرآن پاک اور روزانہ کے اعمال انسان کی نجات یا ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ویڈیو ختم ہونے جا رہی ہے، لیکن اصل سوال اب شروع ہوتا ہے۔ جب آپ یہ ویڈیو بند کریں گے اور اپنی روزمرہ زندگی میں واپس جائیں گے تو کل صبح پھر وہی سودا آپ کے سامنے ہوگا۔ نہ کوئی آواز دے گا، نہ کوئی اعلان ہوگا، بس آپ اور آپ کا نفس ہوگا۔ یا آپ اپنے وقت کو نماز، ذکر، قرآن پاک کی تلاوت میں اور نیکی میں لگا کر خود کو آزاد کریں گے، یا غفلت، سستی اور خواہشات میں پڑ کر اپنے ہی ہاتھوں خود کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ حدیث آج آپ تک پہنچ گئی ہے، اب یہ آپ کے حق میں دلیل بنے گی یا آپ کے خلاف آپ کا فیصلہ کرے گی، آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی حدیثیں، ایسی ہی نصیحتیں، ایسی ہی دل جگانے والی باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو جاتے جاتے دل سے ایک کام کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل نور الہی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ جب بھی کوئی بات آپ کو اللہ کے قریب لے جانے والی آئے تو آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے والا نہیں بلکہ بدلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے اگلے ایمان فروز موضوع کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔